السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 4th ایئر، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے فریکچر اینڈ اٹس ٹائپس، کہ شکستگی اور اس کی جو ہے وہ اقسام کیا ہیں۔ لہٰذا شکستگی اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھنے سے پہلے میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تعریف بتا دوں کہ شکستگی کسے کہتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ شکستگی کے معنی جو ہے وہ ہڈی کا ٹوٹنا ہے، یعنی کہ ہڈی کے تسلسل میں مکمل یا نامکمل ٹوٹنے اور دراڑ پڑ جانے کا نام جو ہے وہ شکستگی ہے۔ اسٹوڈنٹس، ٹائپس آف فریکچر جو ہیں وہ ہماری تقریباً ہیں 14 اس کی جو ہے وہ اقسام ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے کلوزڈ فریکچر۔ اچھا، میں یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک بات بتاتی چلوں، اس لیکچر کو آپ لوگوں نے جو ہے بہت ہی غور سے سننا ہے، تو آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ ان کے جو نام ہیں، ان فریکچرز کے جو نام ہیں، ان کے ناموں سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس قسم کا فریکچر ہے۔ یعنی کہ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کلوزڈ فریکچر۔ تو کلوز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کلوز کا مطلب ہے قریب ہونا، پاس ہونا یا بند ہونا کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی کہ ایسا فریکچر جس میں جو ہے وہ ہڈی جو ہے وہ ٹوٹتی ہے، لیکن ٹوٹی ہوئی ہڈی کا کوئی بھی تعلق جو ہے وہ بیرونی جلد کے ساتھ نہیں ہوتا، اور نہ ہی انسانی جسم، گوشت پوست کو کسی قسم کا نقصان پہنچتا ہے۔ اس میں بیرونی زخم یا نشان نظر نہیں آتا۔ یعنی کہ ایسی ہڈی جو کہ ٹوٹ کر صرف اندر ہی اندر رہتی ہے اور وہ گوشت پوست کی رگوں کو پھاڑ کر باہر نظر نہیں آتی، وہ کلوزڈ رہتی ہے، وہ بند رہتی ہے، وہ اندر ہی اندر رہتی ہے، اس کو جو ہے وہ کیا کہیں گے؟ ہم کلوزڈ فریکچر کہیں گے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس دوسرے نمبر پر ہے کمپاؤنڈ فریکچر۔ اب کمپاؤنڈ فریکچر جو ہے اس کا ایک دوسرا نام ہے اوپن فریکچر۔ اب اوپن سے کیا مراد ہے؟ اوپن، کوئی بھی چیز جب اوپن ہوتی ہے تو وہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ وہ سب کے سامنے ہوتی ہے، وہ کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، اس کے نام سے ہی آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ایسا فریکچر، ایسا ہڈی کا ٹوٹنا جس میں جو ہے ہڈی گوشت پوست کی رگوں کو پھاڑ کر باہر کی جانب آ جاتی ہے، گوشت کی سکن، ہماری جلد جو ہے وہ پھاڑ کر باہر آ جاتی ہے، ہمیں ہڈی کے ٹوٹے ہوئے سرے جو ہے وہ نظر آتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کمپاؤنڈ فریکچر، یعنی کہ اوپن فریکچر۔ اس میں جو کیا ہوتا ہے، اس میں زخم باہر سے ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اس فریکچر میں اکثر خون کی کسی نالی کے کٹ جانے سے خون جو ہے وہ بہت زیادہ بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر ہے اوبلیک فریکچر۔ اب اوبلیک فریکچر کیا ہے؟ یہ بھی آپ لوگوں کو نام سے پتہ چل جائے گا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ لمبی ہڈی جو ہے وہ ترچھے رخ ٹوٹتی ہے۔ اس طرز کی شکستگی میں حرکت سے خون کی نالیوں کو ہڈی کے نوکیلے کناروں کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، اور ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے یہ کس میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ اوپن فریکچر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اوبلیک فریکچر میں خون کی نالیوں کو ہڈی کے نوکیلے کناروں کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، اور اگر ذرا سی ہماری جو ہے وہ بے احتیاطی ہو جائے، پیشنٹ کو، مریض کو اٹھانے میں یا اس کا جو ہے اس کو ہاسپٹل تک لے جانے میں ہم سے کوئی بے احتیاطی ہو جاتی ہے، تو ہڈی جو ہے وہ مزید نقصان کا باعث بنتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی کے نوکیلے سرے مزید نقصان کا باعث بنتے ہیں، اور اوبلیک فریکچر اوپن فریکچر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے چوتھے نمبر پر ہمارے پاس ہے ٹرانسورس فریکچر۔ اب ٹرانسورس فریکچر کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی آپ لوگوں کو میں بتاتی چلوں کہ اس میں ہڈی جو ہے وہ درمیان سے چوڑے رخ سے ٹوٹتی ہے، اور ٹوٹ کر کیا ہوتا ہے؟ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اس میں ہڈی ٹرانسورس میں کس رخ میں ٹوٹتی ہے؟ چوڑے رخ میں ٹوٹتی ہے، اور ٹوٹ کر جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ٹرانسورس فریکچر۔ اب پانچویں نمبر پر ہے ہمارے پاس ہپر فریکچر۔ تو یہ ایک ایسی شکستگی ہے جس میں لمبی ہڈی لمبائی کے رخ ٹوٹتی ہے،
لیکن ہڈی جو ہے وہ سیدھی ٹوٹنے کی بجائے انگریزی کے حرف ایس کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اب اسی طرح سے 6 نمبر پر جو ہے وہ ایک اور فریکچر ہے جس کو ہم کہتے ہیں کمپلیکیٹڈ فریکچر۔ کمپلیکیٹڈ سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ کسی بھی چیز کا بہت زیادہ پیچیدہ ہونا۔ یہ ایک ایسی شکستگی ہے جس میں ہڈی ٹوٹ کر جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ہڈی ٹوٹ کر کسی اور اعضاء میں پیوست ہو جاتی ہے، مثلا پسلیاں ٹوٹ کر پھپھڑوں میں یا کھوپڑی کی ہڈی ٹوٹ کر دماغ میں داخل ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ بہت زیادہ یہ فریکچر جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ اس میں ہڈیاں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں اور ان کا جو ہے وہ دوبارہ بحال ہونا مشکل ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ فریکچر کہا جاتا ہے۔ پھر 7ویں نمبر پر ہے کرش فریکچر۔ اب کرش فریکچر بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کو نام سے ظاہر ہو جائے گا، نام سے پتہ چل جائے گا، کسی بھی چیز کا کرش ہو جانا، بالکل جو ہے وہ پاؤڈر کی صورت اختیار کر جانا جو ہے وہ کرش کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب ہم کرش فریکچر کی بات کریں گے تو ایسی شکستگی یا ایسا فریکچر جس میں جو ہے وہ ہڈی ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو کر ایک پاؤڈر کی صورت اختیار کر جائے، بالکل کرش ہو جائے اور دوبارہ جو ہے وہ ہڈی اپنی اصلی حالت میں بالکل بھی اس میں نہیں آ سکتی، تو ایسی شکستگی جو ہے وہ اکثر ریڑھ کی ہڈی کے موہروں میں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ کرش فریکچر کہا جاتا ہے۔ پھر 8ویں نمبر پر آ جائیں، 8ویں نمبر پر کیا ہے؟ گرین سٹک فریکچر۔ گرین سٹک فریکچر بھی اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو نام سے پتہ چل جائے گا۔ گرین سٹک سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا مراد ہے؟ گرین سٹک سے مراد ہے سبز چھڑی، ہری چھڑی۔ کبھی آپ لوگوں نے کسی ایسے درخت کے پاس جا کے اس کی سٹک توڑی ہو یا اس کی شاخ توڑی ہو جو کہ ہری ہو، تو کیا ایک بات آپ لوگوں نے نوٹ کی ہے کہ وہ بالکل ٹوٹتی نہیں ہے بلکہ وہ دوہری سی ہو جاتی ہے۔ ایک جو بالکل سوکھی ہوئی لکڑی ہوتی ہے اس کو جب ہم توڑتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، بالکل الگ الگ ہو جاتی ہے، لیکن جو ہرے رنگ کی شاخ ہوتی ہے اس کو جب ہم توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ٹوٹتی نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہوتی ہے؟ دوہری ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کو بھی اس کے نام سے پتہ چل جائے گا کہ گرین سٹک فریکچر یعنی کہ ایسا فریکچر یا ایسی شکستگی جس میں ہڈی جو ہے وہ ٹوٹتی نہیں ہے بلکہ ایک سبز شاخ کی مانند دوہری ہو جاتی ہے، ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس کو کیا کہیں گے ہم؟ اس کو گرین سٹک فریکچر کہیں گے۔ بچوں یہ شکستگی جو ہے وہ زیادہ تر 10 سال سے کم عمر کے بچوں کے بازوؤں میں ہوتی ہے، کیونکہ بچوں کی ہڈیاں نرم اور لچکدار ہوتی ہیں، اس لیے ٹوٹنے کی بجائے درخت کی ہری تازہ شاخ کی طرح مڑ کر ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ اب ہمارے پاس جو ہے وہ آگے ہے ڈپریسڈ فریکچر۔ ڈپریسڈ فریکچر جو ہے اس میں جسم میں چپٹی ہڈیوں کو چوٹ لگنے سے وہ اندر کی جانب دھنس جاتی ہیں، یعنی کہ ڈپریس ہو جاتی ہیں، مثلا کھوپڑی یا کولہے کی ہڈیاں وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہڈیوں کے اندر نرم بافتوں کو چوٹ لگنے کا جو ہے وہ ڈپریسڈ فریکچر میں خدشہ ہوتا ہے۔ پھر ہے امپیکٹڈ فریکچر۔ اب امپیکٹڈ فریکچر کیا ہے؟ اس طرح کی شکستگی لمبی ہڈیوں میں ہوتی ہے جو اکثر اونچی جگہ سے کھودنے سے ہڈی کے ٹوٹے ہوئے دونوں سرے ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ امپیکٹ پڑتا ہے یعنی کہ ایک کا دوسرے کے اوپر امپیکٹڈ ہو جاتی ہیں، یعنی کہ دونوں سرے ایک دوسرے میں کیا ہو جاتے ہیں؟ پیوست ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس آگے 11 نمبر پر کیا ہے؟ ملٹیپل فریکچر۔ ملٹیپل فریکچر جو ہے وہ ہم کسے کہیں گے؟ یعنی کہ ایسی شکستگی جس میں ایک ہڈی ایک سے زیادہ جگہ سے یعنی کہ ملٹیپل جگہوں سے جو ہے وہ ٹوٹ جائے، اس کو جو ہے وہ ہم کیا کہیں گے؟ ملٹیپل فریکچر۔ یہ بھی آپ لوگوں کو نام سے پتہ چل رہا ہے، یعنی کہ ایک ہڈی کا مختلف جگہوں سے ملٹیپل جگہوں سے ٹوٹ جانا جو کیا کہلائے گا؟ ملٹیپل فریکچر کہلائے گا۔ پھر ہے لانگیٹیوڈنل فریکچر۔ لانگیٹیوڈنل فریکچر سے کیا مراد ہے؟ اس میں جو ہے وہ ہڈی، یہ بھی آپ لوگوں کو نام سے پتہ چل رہا ہے، اس میں کیا ہے؟ شکستگی کس طرح سے ہوتی ہے؟ لمبائی کے رخ ہوتی ہے، اور لمبائی کے رخ اس میں ہڈی میں دراڑ پڑ جاتی ہے، اور جس سے ہڈی میں تھوڑا سا کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ خلا پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے لانگیٹیوڈنل فریکچر۔
अब 13 नंबर पर हमारे पास है स्ट्रेस फ्रैक्चर। इस शिकस्तगी में अक्सर कमज़ोर या बीमार शख्स या अज़लात के शिद्दत से सिकुड़ने के रद्द-ए-अमल में हड्डी की सतह में मामूली दरारें पड़ जाती हैं। इसको जो है वो स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं। ये स्ट्रेस फ्रैक्चर अमूमन जो है वो कमज़ोर या जो है बूढ़े अफराद में ज़्यादातर होता है। फिर 14 नंबर पर है सेरेटेड फ्रैक्चर। इसमें टूटी हुई हड्डी के किनारे दंदानेदार और बहुत नोकीले होते हैं, जिसकी वजह से खून की नालियों और असबी रेशों को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे आज के लेक्चर का इख्तिताम होता है। आज मैंने आप लोगों को जो है वो ये बताया है कि फ्रैक्चर से क्या मुराद है और फ्रैक्चर की टाइप्स कौन कौन सी हैं। इसमें हमने 14 टाइप्स पढ़ी हैं। तो इसमें किसी भी अगर आपको समझ ना आई हो किसी बात की या किसी किस्म की समझ ना आई हो तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि हड्डी के टूटने की इलामात क्या क्या होती हैं, और हम उसका फ़र्स्ट एड और ट्रीटमेंट भी पढ़ेंगे कि अगर कोई हड्डी टूट जाती है तो उसका किस तरह से जो है वो हम इब्तदाई तिब्बी इमदाद उसको किस तरह से दे सकते हैं, उस फर्द को उसका इलाज किस तरह से कर सकते हैं। ये सारा कुछ हम जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।